کاش ہم رشتوں کی اہمیت کا احترام کریں، کاش صبر اور حوصلے سے رشتوں کو نبھائیں، کاش بہویں اپنی ساس کی خدمت گزار ہوں اور ساسیں اپنی بہوؤں سے بیٹیوں کی طرح پیار کریں، ایک دوسرے پر تہمت لگانے کی بجائے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد کو، رشتوں کی اہمیت کی پاسداری کریں، تو کبھی بھی کسی بوڑھی ماں کو اولاد کے ہوتے ہوئے کسی اولڈ ہوم کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اللہ کا قانون عمل بہت سخت ہے، آج جو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہ آپ کے ساتھ ہوگا، تو کیا اس وقت آپ برداشت کر سکیں گے؟ ریحانہ بیگم ایک لمحے کے لیے چکرا گئی۔ بڑے بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر ان کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی، ان کو ان کے اپنے گھر میں بے دخل کیا جا رہا تھا اور اس میں بیٹے کی بھی 100% مرضی شامل تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آئیں اور بیڈ پر گر گئی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے میرے مالک، شاید یہ سب میرے اعمال ہی کی سزا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مچلنے لگے اور وہ ماضی کے دھندلکے میں کھونے لگی۔ تنویر، اپنی ماں سے کہو کہ کمرے سے باہر نہ نکلا کرے ورنہ مجھے کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ غضب خدا کا، اتنا مرض لے کر سارے گھر میں دن دناتی پھرتی ہیں، ذرا احساس بھی نہیں کہ گھر میں بچے ہیں۔ ہاں ہاں کہہ دوں گا، ریحانہ تم غصہ نہ ہو، ان کے شوہر تنویر نے بیوی کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ ایسے کیسے نہ کروں غصہ، بچے ہیں میرے، خدا نخواستہ بیماری لگ گئی، تم کو تو کوئی احساس نہیں نا اس بات کا، اب میں غصہ بھی نہ کروں۔ اس محترمہ کی سمجھ میں میری بات آتی ہی نہیں، مجبوراً مجھے ان کا دروازہ باہر سے لاک کر کے رکھنا پڑے گا۔ ریحانہ بیگم کو اپنی ساس کے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ تنویر سر کھجا کر منائے، نہیں ریحانہ، میں بات کروں گا امی سے، ایسا مت کرنا تم۔ ریحانہ بیگم نے سر جھٹک کر اہنکارا بھرا۔ تنویر اپنی بیوہ ماں، اپنی بیگم اور 2 بچوں کے ساتھ چھوٹے طبقے کی آبادی میں رہتے تھے، گورنمنٹ ملازم تھے، آمدنی گزارے لائق تھی۔ ان کی اماں خاموش خاتون جبکہ بیوی تیز اور طرار تھی۔ شادی کے پہلے دن سے ہی ریحانہ بیگم کو ساس کا وجود کھٹکنے لگا، اسے اپنی ساس کا وجود کاٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ روک ٹوک کرتی تو ریحانہ بیگم کو پتنگے لگ جاتے۔ تنویر سیدھے سادے اور شریف انسان تھے جو اماں اور بیوی کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دادی پوتوں پر جان چھڑکتی تھی، بچے ذرا بڑے ہوئے تو دادی کو ٹی بی ہو گئی۔ اب تو ریحانہ بیگم کو موقع مل گیا کہ بچوں کو دادی سے کیسے دور کیا جائے۔ انہوں نے بچوں کو دادی کے پاس جانے سے منع کر دیا، شوہر سے بھی کہا کہ اپنی ماں کو صاف منع کر دو، میرے بچوں سے دور رہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو بھی یہ ٹی وی کا مرض ہو جائے۔ بیچاری دادی لڑکھڑاتی رہتی لیکن ریحانہ بیگم پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ بچے زیادہ تر ننیہال میں رہتے، ان کو بھی اب دادی سے کوئی خاص لگاؤ نہ رہا۔ پھر ریحانہ بیگم نے بھی نہ جانے ان کے حوالے سے کیا کیا باتیں ان معصوم ذہن میں بٹھا دی تھی۔ بچے دادی سے تعلق نہیں رکھتے۔ دادی نے اس حالات میں ایک رات چپکے سے آنکھیں موند لی۔ ریحانہ بیگم نے ان کے کمرے کی تفصیل صفائی کروائی، ان کے کپڑے، ان کی استعمال کی ایک ایک چیز گھر سے نکال دی، گھر کو پینٹ کروایا اور تنویر سر جھکائے بیوی کا پلو پکڑے ایک ایک حکم مانتے۔ ریحانہ بیگم نے اپنی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری، میاں مٹھی میں اور بچے چھٹکے میں تھے۔ بچے بڑے ہو گئے، اب تعلیم تو زیادہ حاصل نہیں کی، مگر چھوٹے بیٹے کو باہر جانے کا چانس ملا تو وہ سعودی عرب چلا گیا اور بڑے بیٹے نے یہیں پر جاب کر لی۔ ریحانہ بیگم نے بڑے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کر دی اور اپنی پسند سے اپنی سہیلی کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لے آئیں۔ اس دوران چھوٹے بیٹے نے صاف کیا کہ اس کو سعودی عرب میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اس کی فیملی عرصے سے وہیں ہے تو چھوٹے بیٹے نے وہاں پر نکاح کر لیا ہے۔ ریحانہ بیگم نے پہلے تو
खूब शोर शराबा किया। भला उनको कहाँ गवारा था कि बेटा अपनी मर्जी से इतना बड़ा कदम उठा ले। सो उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब सिर्फ बड़ा बेटा और उसकी बीवी और शौहर तनवीर उनके साथ थे। इस दौरान बड़ी बहू को एक बेटा और बेटी हो गई। बड़ी बहू ने शुरू में सास का हिटलरपन बर्दाश्त किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह भी शेर पर सवा शेर हो गई। भला कौन जाति बर्दाश्त करता है। सो वक्त आगे बढ़ता रहा, सास बहू में टसल चलती रही। अब रेहाना बेगम के पोते पोतियां भी बड़े होने लगे। गजब तो ये हुआ था कि बड़ा बेटा भी बहू की ही बोलता। अब इसको गलती अपनी अम्मा में ही नजर आती। इसी दौरान तनवीर की मौत के बाद तो रेहाना बेगम की हालत बिल्कुल बेगानों जैसी हो गई थी। ना पोते पोती बात करते, ना बहू और ना ही बेटे के पास अपनी माँ के लिए वक्त होता। रेहाना बेगम अब तन्हाई का शिकार हो गई थी। बूढ़ी थी तो बीमार रहने लगी। पोता पोती, बहू और बेटे के आगे बेबस होकर रह जाती, गोया उन्हीं के रहमो करम पर थी। अल्लाह की मर्जी थी कि उनको भी अपने बुढ़ापे में टीबी जैसा मर्ज हो गया था। तो वही मर्ज जिसको बेस बनाकर उन्होंने अपनी सास को एक कमरे तक महदूद कर दिया था और पोतों से भी बात करने पर पाबंदी लगा दी थी। आज वह खुद इस कमरे में इसी तरह बेबसी की जिंदगी गुजार रही थी। ऊपर से आज बेटे और बहू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने पैरों तले जमीन निकाल दी, जिसमें बड़ी बहू उनको सैनिटोरियम में दाखिल करवाने का कह रही थी। उनका मर्ज इतना तो नहीं था कि आखिरी स्टेज पर हो, लेकिन बहू और बेटा उनको अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे। रेहाना बेगम ने दोनों हाथों से अपना चकराता सर थाम लिया। वही मजबूरी और बेबसी का ये सिलसिला तब उन्हें एहसास हुआ कि उसकी सास के दिल पर उस वक्त क्या क़यामत गुजरी होगी जब वह अपनी सास के साथ इस तरह का सलूक करती थी। रेहाना बेगम फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने, पछताने और सोचने के बाद वह उठी, बैग में मुख्तसर सा सामान डाला और रात की तारीकी में घर से निकल पड़ी। उनका रुख ओल्ड होम की तरफ था, जहां उन जैसी बेशुमार ख्वातीन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। काश हम रिश्तों की अहमियत का एहतराम करें, काश सब्र और हौसले से रिश्तों को निभाएं, काश बहुएं अपनी सास की खिदमत गुजार हों और सासें अपनी बहुओं से बेटियों की तरह प्यार करें। एक दूसरे पर तोहमत लगाने की बजाय खुलूस के साथ एक दूसरे के दुख दर्द और रिश्तों की अहमियत की पासदारी करें, तो कभी भी किसी बूढ़ी माँ को औलाद के होते हुए किसी ओल्ड होम का रुख न करना पड़े। अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा रवैया रखते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अल्लाह का कानून अमल बहुत सख्त है। आज जो आप किसी के साथ कर रहे हैं, कल को वह आपके साथ होगा, तो क्या उस वक्त आप बर्दाश्त कर सकेंगे? जवानी का दौर पलक झपकते गुजर जाता है। इंसान को चाहिए कि जवानी में ऐसे काम करे कि उसके बुढ़ापे की तैयारी हो जाए, ताकि उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरे। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।